السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثرت جمع میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں اور نہ ہی یہ زہد و تقوی کے خلاف اور باطن کو مضر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ شے جمع ہے، لیکن شریعت نے نکاح کی ضمن میں اس کی ترغیب دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو پست اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس حدیث پاک میں ترغیب نگاہ سے محض کو توڑنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ لذت بھی مراد ہے، ورنہ شہوت کو توڑنے کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رہبانیت اقصی اور کافور کا لینا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے احتجاج یا راہبوں کو دیکھ کر خصی بننے کی اجازت چاہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا۔ پھر شریعت میں عزل سے منع کیا گیا، کیونکہ اس میں پوری سیری اور مکمل لذت نہیں ہوتی۔ اگر نکاح سے محض قصر شہوت ہی مقصود ہوتی تو عزل پر انکار نہ کیا جائے، اور گو بعض نصوص سے ترغیب نکاح سے مقصود اولاد پیدا کرنا ہے، لیکن وہ خود موقوف ہے لذت پر، تو مشروط کی ترغیب شرط کی ترغیب ہے۔ پھر نکاح کی ترغیب کے بعد کثرت جمع سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا۔ چنانچہ کھانے کی قلت و کثرت کے لیے تو کچھ حدود حدیث میں بھی وارد ہے کہ تہائی پیٹ میں بھرے اور تہائی پانی میں اور تہائی سانس کے لیے رکھ کے، مگر کثرت جمع کے لیے شریعت میں کوئی حدود وارد نہیں ہے۔ شریعت نے اس سے بحث نہیں کی، یہ طبی مسئلہ ہے، اس سے اتباع بحث کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت جمع سے باطن کو ضرر نہیں ہوتا، ورنہ شریعت اس سے بحث کرتی۔ پھر اہل شریعت کا طرز عمل دیکھوں تو ان میں سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ تقلیل طعام تو آپ نے کی ہے، لیکن تقلیل جمع کا اہتمام آپ کی یہاں نہ تھا۔ آپ کے پاس 9 بیویاں تھی اور 2 بانیاں ملا کر 11 کا عدد پورا ہو گیا تھا۔ تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات سب سے فراغت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قوت بھی اور لوگوں سے بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم باہم کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 30 مردوں کی قوت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 9 پر اکتفا کیا، یہ بھی آپ کا صبر تھا، ورنہ آپ کو اپنی قوت کے موافق 30-40 نکاح کرنے چاہیے تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت جمع سے اعتراض نہیں فرمایا۔ اگر یہ باطن کو مضر ہوتا آپ ضرور اس سے اعتراض کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رمضان میں افطار کر کے عشاء کے وقت تک 11 عورتوں سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ ان میں باندیاں بھی تھی۔ صحابہ کے زمانے میں عشاء کی نماز دیر میں ہوتی تھی، اس لیے ان کو کافی وقت ملتا تھا۔ غرض صحابہ کا کثرت جمع میں یہ عمل تھا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بزرگ ہے جو اتباع سنت زاہد عبادت میں صحابہ کے اندر ممتاز تھے۔ ان کے طرز سے بھی معلوم ہوا کہ کثرت جمع زاہد و عبادت کے خلاف نہیں اور نہ باطن کو مضر ہے، بس کثرت جمع سے ضرر کا اعتقاد رکھنا دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے۔ جب قوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی پیاری چیز ہے تو اس کو باقی رکھنا اور بڑھانا، اور جو چیزیں قوت کم کرنے والے ہیں ان سے احتیاط رکھنا، یہ سب مطلوب ہوگا۔ اس میں غذا کا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کرنا، ہم بستری میں حد قوت سے زیادتی کرنا یا ایسی چیز کھانا
جس سے بیماری ہو جائے، بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے، سب داخل ہو گیا۔ ان سے بچنا چاہیے۔ ام منذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھجور مت کھاؤ، تم کو کمزوری ہے۔ شروع شہوت کے افراد میں بھی نقصان ہے، واسطے کا افراد میں طبیعت کا نشاط جاتا رہتا ہے۔ بزرگوں نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ بہت غلو نہیں کرنا چاہیے، طبیعت کے نشاط کی بہت قدر کرنا چاہیے۔ جب شہوت کو روکا جاتا ہے تو طبیعت میں ایک بشاشت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بشاشت کو محفوظ رکھ کر اس سے اطاعت میں کام لینا چاہیے۔ کثرت جمع کے لیے شریعت میں تو کوئی حد وارد نہیں، شریعت نے اس سے بحث ہی نہیں کی۔ یہ طبی مسئلہ ہے، اس سے اتباع بحث کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہ کثرت جمع کے لیے ہر شخص کو اپنی قوت کا اندازہ کر لینا ضروری ہے۔ زیادتی تو ہر شے میں مذموم ہے۔ بغیر سخت تقاضے کی بیوی کے پاس نہ جانا چاہیے۔ متوسط قوت مرد ایک ہفتہ میں ایک بار صحبت کرنے سے صحت کو محفوظ رکھ سکتا ہے، یعنی ایک ماہ میں 4 بار قربت کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ مرد پر زیادہ تعجب ہوگا، اور اس میں تولید کی قوت نہ رہے گی، اور یا پھر عورت کا حق ادا نہ ہوگا۔ جو لوگ مشہیات سے جمع کی قوت کو بڑھاتی ہے، وہ اپنی صحت برباد کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی یہی قاعدہ ہونا چاہیے کہ بغیر سخت بیوی کے پاس نہ جائے۔ مشہیات استعمال کرنے سے قوت زیادہ نہیں ہوتی، ہاں استقاء ہو جاتا ہے۔ جیسے استقاء والا کتنا ہی پانی پی لے مگر پیاس نہیں بجھتی، تو یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ کثرت مخاربت سے ان کی بھی پیاس نہیں بجھتی، اور یہ صحت کی دلیل نہیں بلکہ سخت مرض ہے جس کا انجام خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔